بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 26 نومبر اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 3-4 امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم خبریں ہیں. ان خبروں کی طرف جانے سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یوم شہدائے جمہوریت منانے کا اعلان کیا گیا ہے. کیونکہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرامن احتجاج ہوا تھا، اور ریڈ زون میں، بلو ایریا اسلام آباد میں، اور نہتے شہری آئے تھے، نہتے سیاسی کارکنان آئے تھے ملک بھر سے. جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور کراچی سندھ سے بھی آئے تھے. اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی گن تھی، نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی توپ تھی، نہ کوئی گولہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. نہتے تھے، جھنڈے تھے صرف، اور اس میں بھی ڈنڈے نکال دیے گئے تھے. پرامن احتجاج تھا، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھولنی نہیں چاہیے. قتل عام ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب آئے تھے، اور پھر محسن نقوی صاحب آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر ہم چھٹا ماریں گے گولیوں کا، اور رینجرز کو حکم دیں گے 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پہ صفائی ہو جائے گی. اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک معمول کی گفتگو ہے، سیاسی گفتگو ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا. اور پھر 26 نومبر کی شب 4-5 صحافی جو وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کو ایک سائٹ پر لے جا کر کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اب یہاں پہ آپریشن ہونے والا ہے اور اپنی جان بچائیں. ایسا بھی ہوا. وہ تمام کے تمام صحافی زندہ و سلامت موجود ہیں. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ گولی چلی اور نشانہ لے لے کر مارا گیا. اور پھر وہاں پہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی میدان جنگ ہو، اور وہاں پہ کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. اور اس کے بعد پھر فاتحانہ انداز میں عطا تارڑ صاحب نے رات گئے وزٹ کیا، اور یہ سب کچھ سب نے دیکھا. اور اس میں انتہائی نہتے معصوم لوگ جو ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 14 نہیں، بلکہ بیچارے پتہ نہیں کتنے شہید ہو گئے. ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد لاشوں کو دبانے کے لیے اور حقائق چھپانے کے لیے جب پمز ہاسپٹل کا وزٹ کیا مطیع اللہ جان نے، اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا. ثاقب بشیر ان کے ساتھ تھے، اور ان پہ منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا، آج تک چل رہا ہے. تو یہ صورتحال 1 سال پہلے کی تھی. اور پھر CCTV فوٹیج حسب معمول غائب کر دی گئی. جیسے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی فوٹیج غائب ہوئی، اسی طریقے سے 26 نومبر کی بھی فوٹیج غائب کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پہ مقدمہ کیا گیا، اپلیکیشن دی گئی کہ یہ CCTV فوٹیج، سیف سٹی پروجیکٹ، یہ ساری محفوظ کی جائے. لیکن آج تک برآمد نہیں ہو سکی، اور کچھ نہیں پتا. اور اس میں علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہوئے تھے. پھر ایک اور بات بتاؤں، جس کو جواز بنایا گیا تھا کہ رینجرز پہ حملہ ہوا ہے. رینجرز پہ حملہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں پہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اور ایک بیوروکریٹ کے بھتیجے بھانجے عزیز نے ایک گاڑی اس سے چڑھ گئی تھی اندھیرے کی وجہ سے، اور اس میں رینجرز کے جوان جاں بحق ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. اور پھر ان کا جنازہ GHQ میں ہوا، اور پھر کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا. حالانکہ بعد میں بھی ثابت ہوا، اور اگلے ہی دن پتہ چل گیا ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی گولی چلائی گئی، اور گولی چلا کر یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر آج تک وہ لوگ جو ہیں انصاف کے متلاشی ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں. پھر پمز ہاسپٹل سے بھی رجسٹر غائب کر دیا گیا. یہ سارا کچھ ہوا. یہ 26 نومبر 1 سال پہلے کا معاملہ ہے. شاید اسی لیے استثناء مانگا جا رہا ہے، اور استثناء کی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی جرم جو ہے، کسی جرم کے بارے میں کوئی نہیں پوچھا جائے گا. تو اب آگے بڑھتے ہیں 26 نومبر سے آگے. کل DGISPR نے گفتگو کی. پہلے وہ گفتگو لائیو نشر کی جاتی تھی، لیکن اب گفتگو لائیو نشر نہیں کی جاتی، بلکہ آف دا ریکارڈ غیر رسمی طور پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. تو بہرحال آج یوم شہدائے جمہوریت منایا جا رہا ہے.
پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے پشاور میں بڑا اجتماع ہوگا، اور اس میں 26 نومبر کے شہداء میں بھی تمام کے تمام سیاسی کارکنان ملک بھر سے پھر لاشیں گئیں، ادھر ملک بھر میں لاشیں گئیں، واپس آئے تھے زندہ سلامت، اور اس کے بعد ان بیچاروں کی لاشیں گئی تھیں، اور وہ مطالبہ کیا کر رہے تھے؟ جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ریاست کبھی بھی گولی نہیں چلاتی، کیونکہ کل DGISPR نے گفتگو کی، ذرا اس کے بارے میں پہلے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کل ان سے بات ہوئی، صحافیوں نے سوال کیا، جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں پوچھا کہ بتائیں جناب ان کا کیا سٹیٹس ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں اس وقت کی حکومت کے فیصلوں پر سب کیا ماضی کی بات کر رہے تھے۔ تو جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی تک تو ٹرائل چل رہا ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، اور اس بارے میں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان میں صداقت نہیں ہے جو ان کی سزاؤں کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کون خبریں فیڈ کرتا ہے؟ واٹس ایپ پہ خبریں تو آپ لوگ ہی فیڈ کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے ہیں اور اپنے ہی دوستوں کو بتاتے ہیں، اور اپنے ہی جو غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آج جنرل فیض حمید کے بارے میں آج یہ خبر جاری کر دیں، ترا نکال دیں۔ تو ابھی تک کہا گیا کہ جناب تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، ابھی تو معاملہ چل رہا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جنرل فیض حمید کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی جرم کی وجہ سے نہیں گرفتار کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، سیاسی عزائم ہیں اور سیاسی اور ذاتی انتقام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کو صرف اس لیے گرفتار رکھا ہے کیونکہ بہانہ بنایا گیا تھا ٹاپ سٹی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس کے بعد وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والا ایک بہانہ بنا کر تقریباً مدت ہو گئی، کئی مہینے ہو گئے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، ایک سال نہیں بلکہ سال سے بھی زیادہ، 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کو کیونکہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ خود ہی انہی کے جو طرفدار ہیں دانشور، انہوں نے کہا تھا اکتوبر میں، پچھلے سال اکتوبر میں عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی تو کہا گیا کہ اکتوبر کی کال اس لیے دی گئی ہے عمران خان نے کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہو جائے گی، لہذا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ پھر نومبر میں احتجاج کی کال دی گئی، پھر بھی کہا گیا کہ یہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ پتہ چل گیا کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنانے والے ہیں ابھی، تو یہ بھی کہا گیا، وہ بھی گزر گیا، اکتوبر بھی، نومبر بھی، اور اگلا نومبر آ گیا، تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ نہ ہی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والا مسئلہ ہے، پھر اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑا گیا، نہ وہ نکلا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ بغاوت، 9 مئی کی بغاوت، اور پھر عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا کہ دیکھیں جنرل فیض حمید سب کچھ مان چکا ہے تو اب آپ بھی مان جائیں، اور ان کو بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی۔ تو 9 مئی کل بھی فالس فلیگ آپریشن تھا، آج بھی فالس فلیگ آپریشن ہے، اور پھر 9 مئی ہی کی آڑ میں پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے MNAs تھے، MPAs تھے، ان کو ہرایا گیا، اور سارے کا سارا ان کو ہرا کر وہ سیٹیں اب مسلم لیگ نواز کو دے دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک طے شدہ ایجنڈا ہے، طے شدہ پلان چل رہا ہے، اس لیے جنرل فیض حمید کے سوال پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسرا ایک اور سوال ہوا افغانستان کے بارے میں کہ یہ طالبان کا کیا مسئلہ ہے، تو کل پھر DG صاحب نے مان لیا کہ جی فوج ریاست کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور ماضی کی حکومت نے مذاکرات کیے، یہ طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے مذاکرات کی، تم حکومت نے مذاکرات نہیں کیے تھے، مذاکرات کیے تھے جناب جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، اور ان مذاکرات میں جنرل عاصم منیر صاحب بطور DGISI بھی شریک رہے، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید آ گئے تھے، پھر وہ شریک رہے۔ تو اس لیے حکومت کا ان مذاکرات سے کوئی عمل دخل نہیں تھا، کیونکہ افغان پالیسی مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے پچھلے 45 سال سے، تو لہٰذا یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، اور وہ سوال تھا جی کہ دفاعی عہدے کے بارے میں اس کی ضرورت کیا ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا،
تو انہوں نے کہا کہ نیا عہدہ جو ہے وہ دفاعی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ صرف اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ ایک ٹینیور اور مل جائے، کیونکہ ایکسٹینشن نہیں بات بن رہی اور معاملہ بڑا خراب گڑبڑ ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پر، ادروائز، ٹھیک ہے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہ اس میں سقم ہیں. اس لیے یہ عہدہ اس لیے بنایا گیا تھا، نیا عہدہ جو ہے، تاکہ 5 سال مدت پوری ہو جائے، 5 سال کی اور ایک اور ٹرنور مل جائے، اور اس کے بعد 5 سال کا ایک اور ٹرنور مل جائے. پھر ایک اور بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ نیا عہدہ جو ہے دفاعی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے اور آپریشن کا ایئر فورس اور نیوی کے سروس سٹرکچر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وائس چیف کا عہدہ تخلیق کرنے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ کام کل انہوں نے کی ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ وائس چیف کا عہدہ کیوں نہیں تخلیق کیا، کیونکہ وہ تو لکھا ہوا ہے، جو ترمیم ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ڈپٹی آرمی چیف بنانا ہے اور وہ 4 سٹار ہوگا، اور وہ آپ نے اب کیوں نہیں بنا رہے. پھر یہ کہا گیا کہ وہی بات آ گئی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اس کا کیا بنے گا. پاک نیوی یعنی کہ تمام فورسز ایک اتھارٹی کے نیچے دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. ایک اتھارٹی کو دے دینا سب کچھ، کہ پاک فضائیہ کو بھی وہ کنٹرول کریں گے، پاک بحریہ کو بھی وہ کنٹرول کریں گے، اسٹریٹجک فورسز کو بھی وہ کنٹرول کریں گے، بری فوج کو بھی وہ کنٹرول کریں گے، تمام مسلح افواج کو وہ کنٹرول کریں گے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے. تو اب وہی ہو گیا، کیونکہ ہر ادارہ جو ہے اس کی اپنا مزاج، اپنا پروفیشن ہوتا ہے، اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ہر اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. فضائیہ کا جو شاہین ہے وہ اپنے اینگل سے دیکھے گا ساری صورتوں کو اور ڈیفنس اسٹریٹجی کو، بحریہ والا اپنے اینگل سے دیکھے گا، وہ سمندروں کو جانتا ہے، وہ فضاؤں کو جانتا ہے، بری فوج والا زمین کو جانتا ہے. تو اس میں اوپر بٹھا دیں گے آپ عقل کل بنا کے ایک، کہ جی یہ فضائیہ کا ایکسپرٹ بھی ہے، یہ بحریہ کا ایکسپرٹ بھی ہے، اسٹریٹجک فورس کا ایکسپرٹ بھی ہے، یہ زمین کا ایکسپرٹ بھی ہے، یہ سمندروں کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے. تو اسے کیا پتا؟ مجھے تو نہیں پتا. تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پوز لیا جا رہا ہے کہ ابھی ٹھہر جائیں. پھر اور یہ مانا جی آگے جا کے انہوں نے مان لیا کہ افغانستان والا معاملہ اور یہ طالبان والا معاملہ، یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس وقت کی حکومت کے فیصلوں پر یہ سارا کچھ ہوا. حکومت کا سر کوئی فیصلہ نہیں تھا، عمران خان کے تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا، اور اس وقت کی پارلیمان نے بھی اپوز کیا تھا. سب کچھ وہ موجود ہیں، وزیر، سارے وزیر کہہ رہے ہیں، اس وقت کی کابینہ کے ارکان کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہم نے بالکل نہیں اون کیا تھا اس کو. اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے تھے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے گئے تھے باجوہ صاحب. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب ایک اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے، بلوچستان بھرا پڑا نو گو ایریاز سے. خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقے نو گو ایریاز ہیں، وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتے، باقی تو کوئی جانا ہے کہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. تو جنرل فیض احمد صاحب کے بارے میں کہا گیا جی کہ کیا سرائیاں نہ کی جائیں. تو بھائی کیا سرائیاں تو آپ خود کرواتے ہیں، آپ خود بھیجتے ہیں، سارا کچھ واٹس ایپ کرتے ہیں، تو اپنے نام واٹس ایپ بھیجا کریں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ترا نکل جائے گا. تو ترا نہیں نکلے گا بلکہ کچھ اور نکل جائے گا. یہ معاملہ ہے، یہ سچویشن رہی ہے جی. اور پھر طالبان حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو طالبان حکومت کو تو بھائی لانے والے ہی ہم ہیں، بنانے والے ہم ہیں، لانے والے ہم ہیں. اور جب وہ کابل میں داخل ہوئے تھے ہم نے جشن منایا تھا، اور اچھے طریقے سے منایا تھا کہ غیر ملکی افواج نکل گئیں، اور ہم نے ہی مذاکرات کروائے تھے، سب کچھ کیا تھا. اس لیے ایسی باتیں نہ کی جائیں. پھر ایک اور بات کی گئی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، ان پر فوری پابندی عائد کی جائے، یہ کہا ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ دہشت گردی کیا صرف اس بات کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. ایسی باتیں، اتنی کمزور باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے آپ کو. یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تو 47 سے چلی آ رہی ہیں، 1947 سے، جب سے پاکستان تخلیق ہوا ہے اس وقت سے آ رہی ہیں. تو یہ فنامنا کچھ اور ہے، دہشت گردی کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ
بہت ساری باتیں. وہ پچھلے دنوں بیچارے ایک لانس نائکی یا صوبے دار تھے، نائب صوبے دار تھے، وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کو کسی نامعلوم شخص نے گولی ماری ہے اور انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا، اور اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو بالکل نہیں چلنا چاہیے بلڈ اور بزنس کو. اور یہ تو آپ لوگ سوچیں کہ بلڈ اور بزنس کو کون اکٹھے چلانا چاہ رہا ہے. یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، تو آپ 3 سال کے بعد آپ کو خیال آیا ہے. پھر ایک اور بات کی گئی جی، اور وہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت اور دیگر عناصر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست مخالف مہم چلا رہے ہیں. اور یہ کہا گیا جی. اب ذرا یہ بات جو ہے نا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو رہا ہے اور الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں. یہ صرف یہ کہنے سے کہ یہ غیر ملکی بیٹھے ہیں ریاست میں اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں، تو یہ بات درست اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کہہ کر بات جان چھڑوائی نہیں جا سکتی فرینکلی. کیونکہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں، میرے سامنے ایک جنرل ضیاء الحق صاحب کا ایک پڑا ہے گفتگو، دوبارہ ان کی ریپروڈیوس ہو رہی ہے. تو جنرل ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ کچھ عناصر دیار غیر میں بیٹھ کر ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلتے ہیں. میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں. حکومت تنقید کے نام پر کسی کو قومی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ بات کہی گئی جی. یہ ضیاء صاحب بھی نہیں، آج سے 1988 ان کا دور تھا. 88 میں وہ طیارے کا حادثہ، عالمی دہشت گردی کا وہ نشانہ بنے تھے. تو اس وقت کی فوجی ساری ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ شہید کر دی گئی تھی. جتنی بھی افغانستان کی فاتح ٹیم تھی وہ ساری کی ساری. تو یہ ضیاء صاحب نے بھی یہ بات کہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی، پھر میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جتنا زہر اس وقت پاکستان کے اندر اور حکومتی امبریلا کے نیچے سرکاری سطح پر حکمراں جماعتیں اور ادروائز پھیلایا جا رہا ہے، خدا کی پناہ ایسے پٹھے کھول کے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی گند اگلیں، جو مرضی غلاظت پھلائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس لیے ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیرو چوہے صاحب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غلاظتیں کون پھیلا رہا ہے. اور کیا گڑیا رانی کے سوشل میڈیا سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے گند پھیلانے والا؟ ان کا ذرا غور کیجیے گا. یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن، اور یہ معاملات چل رہے ہیں. اور پھر ایک اور خبر ہے جی، وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ اڈیالہ جیل جی رات گئے تک وہاں پہ دھرنا ہوا، اور رات تقریباً 12 بجے کے بعد 1 بجے تقریباً وہاں پہ دھرنا ختم ہوا، اور سارا دن انتظار کیا جاتا رہا، اور کسی کو بھی کوئی ایکسیس نہیں دی گئی، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، اور وہاں پہ کافی ماحول گرم رہا، اور پھر مذاکرات ہوئے اور وہاں سے لوگ چلے گئے. اور ایک بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی کہ میں علیمہ خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل جانے والا تھا، مگر جیسے ہی خیبر پختونخوا ہاؤس سے روانہ ہوا تو اطلاع ملی کہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بندی کی گئی ہے. اسی وجہ سے میں نے جانے کا فیصلہ مؤخر کیا، اور پھر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں، پھر راستے بلاک ہو گئے. اور لیکن علیمہ خان صاحبہ اور باقی نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ اور دیگر رہنما، اور سلمان اکرم راجہ صاحب، نعیم حیدر پنجوتا، ان کے ساتھ ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب، تمام مرکزی قیادت وہاں پہ موجود رہی، مینا خان اور ٹکٹ ہولڈرز سب کے سب. اور کل اچھا خاصا وہاں پہ ماحول بنا، لوگوں کی اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی، جیل توڑنے کی باتیں کر رہے تھے، غم و غصہ کافی زیادہ تھا. تو وہ پھر رات گئے، یہ دھرنا ختم ہوا، اور سرفروشی کی تمنا کے نعرے بھی لگے،
انقلاب انقلاب کے نعرے بھی لگے، اور یقیناً راولپنڈی کی در و دیوار نے وہ نعرے ضرور سنے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔